بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دینی بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع سے اخیر تک اس کے پل پل میں اللہ کی طرف سے داد و دہیشی اور انعامات ہی کی بارشیں ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے جو انشاءاللہ سارے سال کام آئیں گی۔ ہر دنیا سے ہر جانے والا پیچھے والوں کو کچھ میراث میں دیتا ہے۔ خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا، اس میراث کی پوری حفاظت خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ عورتیں صحابیات نے بھی اس کی پوری حفاظت کی۔ اس کے بعد پھر مختلف دور آئے، پھر امت میں ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے قرآن کی پوری خدمت کی، ایک نے حدیث کی طرف، ایک نے تصوف کی طرف، اور یہ تینوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی میراث تھی: دعوت، سیکھنا سکھانا، اور دلوں کی صفائی کا سامان اللہ کا ذکر۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ انحطاط آتا گیا اور امت تینوں چیزوں سے بالکل کوری اور خالی ہو گئی۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین، اس کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت سے پیار، اپنے حبیب کے صدقے امت کی طرف کرم کا ہاتھ بڑھایا اور یہ تینوں دولتیں ایسی سامنے کر دی، اللہ اکبر، کہ اس کے لیے امت نے، علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء نے مختلف راستوں سے جو خدمتیں کی۔ پچھلی صدیوں میں جب یہ کام بالکل ختم ہو گیا، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، اور امت بالکل اپنے فرض منصبے کو بھول گئی، ہم کیوں آئے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو غیروں کی طرف، تو لوگوں کی طرف سے ایک سوال آیا تھا، بھئی ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ میراث دیتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کی وہ میراث باقی نہیں تھی۔ لیکن پھر محدثین نے اس کو یاد دلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ گویا اشارہ ہے کہ جیسے ہر جانے والا اپنے پیچھے والوں کے لیے، بچوں کے لیے مکان، روزگار، نوکری، دھندا اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، یہ تو حضور نے پہلے ہی فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم۔ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو دولتوں کا، پیسوں دھیلوں کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اس علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور میری پیاری بہنوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جیسے امت کو آپ سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، جیسے کوئی یتیم بچہ، اس کے باپ نے نہ اس کے لیے مکان کا، نہ کاروبار کا کوئی انتظام ہی نہ کیا ہو، وہ سڑک پر ہوتا ہے اور بیچارہ بھیک مانگتا ہے۔ حضور کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے، تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ جیو جیسے وہ جلائیں
اور مرو وہاں جو وہاں وہ مارے ہیں۔ خبردار خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن عملی طور پر ایک ایک حکم اس کا ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر غریب، ہر امیر، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مسافر، ہر مقیم، ہر ایک کی زندگی میں یہ حکم حقیقت کے ساتھ آئے، اور پھر یہی امت ان حکموں کو نبی کی نیابت و میراث میں عالم کی 4 سمتوں میں اللہ کی مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کے ایک ایک فرد تک صحیح پہنچائے۔ اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، جس محنت کا نام نبوت کی محنت ہے، جس محنت کا نام پیغمبروں والی محنت ہے، جس محنت کا نام جہد رسول ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، جتنی محنتوں اور جتنی کتابوں کے ساتھ پہلے نبیوں کو بھیجا، ان ساری کو ایک ساتھ حضور کی ذات میں جمع کر دیا۔ ان کے ساتھ جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی مددیں اور جتنے وعدے بڑے بڑے انعامات کے، وہ سارے اس میں جمع کر دیے۔ مزید برآں وہ سارے جیسے آپ کی ذات میں وہ جمع کر دیا، جتنے علوم حقہ تھے صحف میں، کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور صحف ابراہیم میں، وہ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جمع کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ ہر کلمہ گو مرد و عورت کے لیے یہ 2 بڑی نعمتیں ہاتھ میں دے گئے ہیں۔ اور گارنٹی کتنی بڑی، کمپنیاں مشینیں بناتی ہے تو گارنٹی دیتی ہیں 2 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، مختلف کی، اور بعض ہے کہ لائف ٹائم، پوری عمر کی گارنٹی۔ قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے گارنٹی کیسی دی؟ ان تمسکتم بہما، اگر تم نے یہ طے کر لیا، تم کھاؤ گے، پیو گے، کماؤ گے، شادیاں کرو گے، بچے ہوں گے، غم خوشی ساری چیزیں، انسان ہو، بشر ہو، فرشتے نہیں ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن ان تمام حالات میں اگر تم نے ان 2 چیزوں کو طے کر لیا کہ جو بھی ہے، عقیدہ ہے تو، عبادت ہے تو، معاملات ہے تو، رہنا سہنا، معاشرت و سماج و سوسائٹی ہے تو، اخلاق و عادات ہے، شادی بیاہ، کمانا، خرچ کرنا، جو بھی کچھ ہے، پہلے یہ معلوم کریں گے اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو تم نے طے کر لیا کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے، اللہ، اور یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو وہی اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اس پرزے کو یہاں دباؤ، اس پرزے کو یہاں اٹھاؤ، اس میں یہاں ہوا بھرو، یہاں پیٹرول بھرو، یہاں یہ کر، بتاتی ہے۔ اگر اس کے کہے کے مطابق وہ مشین استعمال ہوتی ہے تو پھر منزل کو پہنچتے ہیں، اور اگر اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے بجا فائدے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو ماں کے پیٹ میں اپنی قدرت سے بنایا۔ خود ماں کو پتا نہیں تھا بچے کی ناک کب بن رہی ہے، پیٹ کب بن رہا ہے، اس کی آنکھیں کب بن رہی، اس اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ اس کو ماں کے پیٹ کی ایک مدت دی، وہاں کی پوری کی، اس کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا، اور یہ سر سے پیر تک کے سارے اعضاء یہ اس مشین کے اعضاء ہیں۔ جیسے مشینوں سے الگ الگ چیزیں بنتی ہے، ایسے ہی ناک کے عمل الگ، کان کے الگ، آنکھوں کے الگ، زبان کے الگ، دل و دماغ کے الگ، ہاتھوں پیروں کے الگ، سارے اعمال بتلائے۔ یہ انسان اعمال کی مشین ہے۔ پھر اس کی حیثیت اتنی اونچی بتائی کہ پوری کائنات کے نظام پر، ہواؤں پر، زمینوں کی پیداوار پر، سمندروں کے موتی مونگوں پر، پہاڑوں کے اندر کے اور آسمانی نظام پر جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے عملوں کا۔
اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، ان سے ہم بے پرواہ ہو کر صحیح زندگی جی نہیں سکتے۔ علماء سے بے پرواہ ہو کر اور ان سے پوچھے بغیر زندگی کے کسی شعبہ میں صحیح نہیں چل سکتی۔ انہوں نے سارا بتلایا، جھوٹ کا اثر کہاں پڑتا ہے، سود کا اور بیاج کا کہاں پڑتا ہے، چوری کا، کسی کا حق دبانے کا، ظلم و زیادتی کا، بھوکے کے کھلانے، پیاسے کے پلانے، ننگے کے پہنانے، راستہ بھولے ہو کا راستہ بتانے، اللہ کا تعارف کرانے، اللہ کی معرفت بتانے، اور اللہ کون ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، اس کی ذات و صفات، جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں۔ ہمیں حضور کے اتباع کا حکم دیا گیا کہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ سے ڈریں۔ یہ ماہ مبارک اسی کے لیے دیا جس کی ابتدا تقوی سے کی، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اتنا پیدا کرنا کہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں میں کھانے، کمانے، پہننے، اوڑھنے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں اللہ کے خوف کے ساتھ چل رہے ہوں، اس کی نافرمانی نہ ہو رہے ہوں۔ الغرض میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اور اس کو اللہ نے خود کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ آپ کے ساتھ آپ کو تنہا نہیں بھیجا، آپ تو خود ہی تشریف لے آتے تو نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، لیکن آپ خالی ہاتھ نہیں، آپ کو قرآن دے کر، اور یہ قرآن زندگیوں میں کیسے آوے، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے، قبر میں نور ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے نورانی ہاتھوں جام کوثر ملے گا، شفاعت کیسی ملے گی، جنت کے فیصلے کیسے ہوں گے، وہ سارا کامل و مکمل نمونہ بنا کر، اور حضور جو کچھ لائے تھے وہ سارا دے گئے، آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اسی لیے یوں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر مرد و عورت، بچے بوڑھے کو سیدھا اپنا وارث بنا کر گئے ہیں، اور وارث کے ذمہ ہے میراث کی حفاظت بھی، نگرانی بھی، اور اس میں ترقی کی چیزیں سوچنے بھی۔ آخری بات یہ عرض کر دوں میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ سارے جانتے ہیں، اور علماء اس کو خوب کہتے ہیں، اور محدثین اس کو خوب پڑھاتے ہیں، قرآن کے بارے میں لا ينقطع عجائبہ، قرآن کی خوبیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ علماء نے سمجھانے کے لیے کہ یہ بحر بے کنار ہے، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، جو جتنا اس میں غوطے لگائے گا، جو جتنا اس کے اندر ڈبکیاں لگائے گا، اور جن جن چیزوں کی تلاش میں، قیامت تک کے برابر آتی رہے گی، کیونکہ قرآن بحر بے کنار ہے۔ ہر ایمان والے مرد و عورت کی روح وہ ہے جیسے برسات کے زمانے میں جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے کھڈوں میں، اور اس کھڈوں میں پانی ہونے کی وجہ سے سب مطمئن ہوتے ہیں کہ اس میں ڈوبیں گے نہیں، بچے کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، چھپکاریاں مارتے ہیں، ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں، مطمئن ہیں۔ لیکن سمندر بہت دور ہے، اور یہ یہاں ہے۔ ہاں، سمندروں سے جب کینال نکال جاتی ہے، نہریں نکالی جاتی ہے، اور راستے کی تمام رکاوٹوں کو، وہ پہاڑ کی ہو، زمین کی ہو، بڑی چٹانوں کی ہو، جب اس کو دور کیا جاتا ہے، اب سمندر کا پانی ان گھروں میں آنا شروع ہوتا ہے، تو اب بچے نہیں، بچوں کے ابا بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں پانی کی کوئی رو ہمیں بہا کے نہ لے جائے۔ میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن بحر بے کنار، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہر ایک کو اپنے نفس اور اپنے شیطان پر پورا قابو پاتے ہوئے، اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے، جو نفسانی خواہشات، جو شیطانی وساوس، اس سب کو دور کرتے ہوئے
سیدھے قرآن کے سمندر سے رابطہ قائم کر لیں اور قرآن والا عقیدہ، قرآن والی عبادت، قرآن والے معاملات، قرآن والے اخلاق، قرآن والی آخرت، قرآن والے جنت کا شوق، قرآن والی جہنم کا خوف، قرآن والی اللہ کی رضا کامل، جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو جتنا اس میں گھسے گا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے سلف صالحین، ہمارے علماء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ کسی نے عجیب بات کہا، اگر اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت آئی، اماں جی بیٹو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو ہم پڑھتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب آپ کی زندگی میں، کوئی لمحہ کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اس کے کلام کو پہچانے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آدمی اس کی بات سے سمجھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھے، اور جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اس کے لیے پوری سیرت مبارکہ ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے کہ آپ نے 23 سال میں نمونہ بنا کر کے دیا۔ مہاجرین و انصار اور صحابہ اور صحابیات، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور ہر قسم کے تھے، اور عام امت کے لیے کہا کہ جو اللہ کو، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ اسی لیے صحابہ کی سیرت ہے جتنا وہ اللہ پاک نے ہم کو اس صدی میں، ایک مرتبہ یاد آیا بنگلہ دیش کا اجتماع تھا، بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی سادہ سا محنت، ہر آدمی گشت کرے، 3 دن لگائے، تسبیح پڑھے، 4 مہینے لگائے، 4 دن اور مہینے میں 3 دن لگائے، یہ وغیرہ جتنے اعمال ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک پھر فرمایا اللہ کی سنت یہ ہے جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے نعمتوں کو اضافہ کرتا ہے، جو ناقدری کرتا ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ فرمایا اس کا تقاضا، اس نعمت کی قدردانی کہ جب دعوت کا جو تقاضا ہو، مقامی یا باہر کا، پیدل یا سواری، جان سے، مال سے، جذبات سے، جس سے متعلق ہو، اس پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، یہ اس کی قدردانی ہے، اور اپنی جان چرانا، مال بچانا، بہانے بنانا کہ یہ اس کی ناقدری ہے۔ اللہ مجھے تمہیں سب کو قرآن سے اور قرآن کے زندہ کرنے والی اس دعوت کی محنت سے اس امت کے ایک ایک فرد کو، بالخصوص اس سال کے اس ماہ مبارک میں اللہ پوری امت کو اس سے نواز دے، اور امت کی عملی زندگی کو حق تعالی شانہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے رہبری کا کام بنائے، عالم پورے میں ہدایت اور پورے عالم میں امن کی چادر بچھا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ مانگو دعا اللہ سے۔